پرسوں کسی کا فون آیا, آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا, یورپ سے فون آیا کسی کا, یورپ سے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا کوئی, کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے, لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے, باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک, بولو بھائی بہت اچھا. میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی, اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے, ادب و آداب بہت, تمیز بہت, کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ, بہت تمیز سے بات, بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے, لیکن اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کتنے اچھے اخلاق کر لو. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کو بھول گئے. دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے, ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دیں, بچے کو غصہ آتا ہے, میں نے مٹی سے بنایا تھا, غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی, اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, فرمایا مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہے نا مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, آنکھیں, کان, ناک, دانت, زبان اور یہ ساری چیزیں, انگلیاں, ناخن بنا کے سواک رجلا, انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا, پرسوں ترسوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں, دکھاؤ تو صحیح, سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا, دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا, اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی, لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا, ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا, تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے, سب کچھ مجھے یقین ہو گیا, اسلام کا سب کچھ ہو گیا, دلائل, مجھے ایسی نشانی چاہیے. بلکہ غیر مسلم کیا, وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات, ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے, شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کو ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی. نا ٹائٹ نہیں ہوتی, جو ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے, یہ خربوزہ کیا بن جائے, ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا کوئی گاؤں سے آئے تو وہ تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا, تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے, اس سے کیا بولا, اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون, لوگ, پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں, اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے, یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے, یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے, جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون,
فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے, بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا. فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے, فرعون نے جادو جادو کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا, جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے, جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے. موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو آپ نے انکار کرنا ہی ہے, اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ضبط پر ایمان لا سکتے ہیں, کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے, اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. نہیں لگا نا, نظر کا دھوکہ ہے, یہ غلط ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا, عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا, عورت نے شوہر پر الزام لگایا, شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے, عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے, شوہر نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ یہ الزام غلط ہے. میں بیٹھا ہوا تھا نا کیونکہ میں کیس کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں, تو عورت نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے غصہ آیا, میں نے اس خاتون سے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ قسم اٹھا کے بولے؟ نہیں آ رہی بات بھئی, قسم اٹھوائی کیوں جب آپ نے یہ بعد میں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو قسم نہیں اٹھوانی چاہیے تھی. اس سے قسم بھی اٹھوا لی اور اب کیا الزام لگ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. نشانی مانگو اور جب مل جائے تو بولو یہ ڈرامہ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے برحق ہونے کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی. آ کا فرتا سوالیہ نشان ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے ابھی میں سوال, ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, غور تو کرو, پھر اس مٹی کو کیا بنا دیا, پانی کی ایک بوند, پھر اس پانی کی بوند کو ماں کے رحم میں رکھ کے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر کیسی اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ روٹی کھاتی ہے ماں اور ساری چیزیں بننا اور اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ثم سواک رجلا, پھر انسان بنا کے ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اور لا تعلمون شیئا, اس وقت جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن وہ رب تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتا ہے, لہذا وہ تمہیں تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے. اس وقت انتظام کیا کیا اس نے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. پھر انتظام کیا کیا, دنیا میں آئے, آسمان سے بارشیں برستی بھی دیکھی تم نے. یہ سب تمہاری زندگی کا سامان تھا. ساری چیزیں دیکھتا 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 اندھا ہو جاتا ہے. دیکھتے جیسے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے نا تو وہی پھر نظر نہیں آتی. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے, ہمارے جسم کے اعضاء میں ہمارے سب سے قریب, آنکھوں کے سب سے قریب کون سا عضو ہے؟ بولو نا بھائی, ناک ہے نا. ناک ایک ایسا عضو ہے جو ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں ہے, لیکن ہمیں اپنی ناک کے علاوہ باقی سب چیزیں آسانی سے, بولو نا بھائی, ہاتھ نظر آتا ہے بھائی, پاؤں نظر آتے ہیں, ناخن نظر آتے ہیں, ایسے دیکھ لو ناخن نظر آئیں گے, کسی اور کی ناک بھی نظر آئے گی, بلکہ کسی اور کی سب سے پہلے ناک ہی نظر آئے گی. آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اپنی ناک, اس لیے کہ بہت قریب ہے. چونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے اور وہ اس وقت سے جانتا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے, بن رہے تھے, چھپے ہوئے تھے, اس وقت سے جانتا ہے تمہیں, بنا رہا ہے وہ تمہیں, اس وقت سے جانتا ہے. تو چونکہ اتنا قریب ہے اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. اتنی نشانیاں اس کی ہیں, اتنی نشانیاں کہ انہی نشانیوں کو بھولتا ہے انسان. تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جس چیز کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں, علامتیں رکھی جاتی ہیں, وہ اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, ہائی وے پہ نکلتے ہیں, تو جگہ جگہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا آپ کو ہائی وے پہ. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے جب کراچی سے نکلیں گے لاہور 1200 کلومیٹر یا 1500 ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا.
تو یہ سائن بورڈ کس کی علامت ہے کہ لاہور یہاں سے کیا ہے بالکل سیدھا. اب آپ کو لاہور یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. بھائی سائن علامت لگانا اسی لیے تو ہے کہ اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جاتے جاتے روڈ 2-3 طرف ٹرن ہو رہا ہے کہ ادھر بھی نکل رہا ہے ادھر بھی نکل رہا ہے سیدھا بھی نکل رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کہ ادھر لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے میں نے, لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, یا لاہور کے لیے میں نے سیدھا جانا ہے. تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا, ایرو کا نشان ہوتا ہے, لاہور کہاں ہے بھائی؟ لیفٹ سائڈ پہ اتنے کلومیٹر. اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگتی. اللہ نظر نہیں آ رہا تبھی تو اس نے اپنی وجود کی علامتیں رکھی ہیں, اور سائن بورڈ اتنے لگا دیے ہیں اس نے جگہ 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 جگہ. بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, بالغ ہونے سے پہلے اسے اللہ کے وجود کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنی علامتیں, اتنے سائن بورڈ تو کسی سفر پہ نہیں ہے راستہ دکھانے کے لیے. ہم جب سفر کرتے ہیں تو کتنے سائن بورڈ آئیں گے؟ 20 آ جائیں گے, 100 آ جائیں گے نا, زیادہ سے زیادہ. لیکن اللہ کی علامتیں جو اللہ کا راستہ ہمیں بتاتی ہیں, جو اللہ کا پتہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, وہ سائن بورڈ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. سب سے پہلے بچے کو جو پہلا سائن بورڈ نظر آتا ہے نا, جو بتاتا ہے کوئی ہے جس نے پیدا کرنے والا, وہ اس کے والدین ہیں, وہ اس کی ماں ہے جو اس سے بے پناہ محبت کر رہی ہوتی ہے, اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے, رات کو اس کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے, پیمپر صاف کر رہی ہے, چیختا ہے چلاتا ہے تو لوریاں سنا سنا کے اس کو چپ کراتی ہے, اپنی چھاتی سے فیڈ کراتی ہے. تو بچہ جیسے ہی تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, اگر وہ عقل ہوگی اس میں, تو اس کو یہ, اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں تو محتاج ہوں, بالکل اپاہج ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس عورت کے دل میں, اس شخصیت کے دل میں میری بے پناہ محبت ڈال دی, اور اس محبت کے بغیر میری پرورش ممکن, بولو بھائی, نہیں تھی. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے ہو گیا ہے, جو دہری ہے نا ان کے پاس پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو نیچرل ہے. جس نے جنا ہے وہ محبت تو کرے گی, یہ تو نیچرل ہے.